محفل دونوں مکان کے مہر تابا اے رسول۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو 4000 خصوصیات اور خوبیاں دی ہے۔ ان 4000 خصوصیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بڑے معجزات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 معراج النبی، نمبر 3 عظمت صحابہ، نمبر 4 ختم نبوت۔ ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے، اذہان ہے، اسلام ہے، بیان ہے کہ ختم نبوت آپ آخری نبی بن کر، آخری پیغام لے کر آخری امت میں تشریف لائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر اپنا پیغام امت تک دے چکے۔ جب سب چلے گئے، آخر میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ قصر نبوت کی آخری اینٹ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، مرتد ہو، لعین ہو، مرزائی ہو، قادیانی ہو، دجال ہو، کذاب ہو، یہ نبی نہیں، غبی ہے، موسی ہے، ذلی ہے، شیخ چلی ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ آخری پیغام لے کر، آخری نبی بن کر آخری امت میں تشریف لائے ہیں۔ وہ کون سی امت ہوگی جس کو قرآن نے یوں کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امت کے بہترین افراد ہو، جس کو سرکار نے یوں کہا، خیر القرونی قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یہ کرنی کے 4 حروف بتا رہے ہیں یہ نبی کا زمانہ کس کا زمانہ۔ قاف بتا رہا ہے صدیق کے آخر میں قاف، صدیق کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ کرنی کی را بتا رہی ہے عمر کے آخر میں را ہے، عمر کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ کرنی میں نون، عثمان کے آخر میں نون، یہ بتا رہا ہے عثمان کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ علی کے آخر میں یا، یہ یا بتا رہی ہے، کرنی کی یا بتا رہی ہے کہ علی کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ در حقیقت نبی کا زمانہ ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن میں نبی کے الفاظ، نبی کے اپنے الفاظ احادیث کی صورت میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جی ہاں، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ نبی بتا رہے ہیں جیسے اسامہ کو بھیجنا در حقیقت تعمیل حکم نبوی ہے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنا در حقیقت نبی کا حکم بجا لانا ہے، مدعیان نبوت کا قلع کما کرنا در حقیقت پیغمبر کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ 11 لاکھ مربع میل پر، کہیں 22 لاکھ مربع میل پر، کہیں 44 لاکھ مربع میل پر، کہیں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ یہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بن رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے پہ دین پہنچا گئے صحابہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ سلام صحابہ کرام، زندگی بنام صحابہ کرام، زندگی تمام صحابہ کرام، یہی نعرہ ہے صبح و شام۔ سلام صحابہ کرام، دشمن ہر سو ناکام، سلام
صحابہ کرام، ہم نے یہ نعرے صرف زبانی کلامی تحریری صورت میں نہیں، عملی جدوجہد کر کے یہ نعرہ لگایا تھا، سلام صحابہ کرام۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، ہمیں گولیاں کھانی پڑی، تب بھی یہی نعرہ لگا تھا۔ گولیاں چلی، ہتھکڑیاں پہنے، بیڑیاں پہنے، زندانوں میں گئے، عقوبت خانوں میں گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ تختہ دار پہ لٹک گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، یہی نعرہ تھا۔ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، تب بھی یہی نعرہ تھا۔ جی ہاں، قبر کے پاتال میں اتر گئے، نعرہ یہی تھا۔ سلام صحابہ کرام، دیکھ لو نا، حق نواز سے نیثار تک، نیثار سے مختار تک، سیال سے ضیاء الرحمان تک، اعظم طارق سے علی شیر حیدری تک، شعیب و ندیم تک، جمال و عرفان تک، مسعود و سعود تک، آصف و نسیم تک، آصف اور یوسف تک، یہ جانوں کے نذرانے اسی سلام صحابہ کرام پر دیتے چلے گئے۔ اپنا کردار ایثار نقش کرتے چلے گئے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گئے، منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ارے راہ عشق صحابہ میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم تو ان کے ساتھ تھے جو مشالے جھلا کے جیے۔ اللہ رب العزت سیرت خاتم النبیین وعظمت صحابہ کے عنوان پر ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔